السلام علیکم ایوری ون، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل النور دا لائٹ میں۔ دیکھیے، آج میں دجال کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ وہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا دکھتا ہے اور کب نکلے گا، ان سب کے بارے میں آپ سے بات کروں گی حدیث پاک کی روشنی میں۔ دیکھیے، دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح بھی کہا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا اور چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا اور حقیقت کو چھٹانا، اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا اور حقیقت کو چھپانا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ دجال کیسا دکھتا ہوگا؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا دکھتا ہوگا، تو چلیے میں اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ چھوٹے قد کا، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے۔ سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ دیکھیے، دجال اس وقت کہاں ہے، کیا وہ ہے اس دنیا میں ابھی، اور کب نکلے گا؟ چلیے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جنزیرے میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسے جنزیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا، شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی جنزیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے باہر نکل جائے گا۔ دیکھیں، زمین پر جو دجال کی رفتار ہوگی، اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ ان میں کا ایک دن کا 1 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے اور گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام یعنی سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ دیکھیے، دجال کا جو فتنہ ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ یہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا، اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا، مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔
دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ ظاہر ہوگا وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں دجال سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہم سب کو اس بات کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بتا چکے ہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے اور پھر اللہ سے مدد طلب کرے۔ جو شخص اس کی آگ کے فرنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے، یعنی دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور پھر سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیاتیں ہیں اسے تلاوت کرے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دیکھیں حرمین اور شرفین میں سے کسی ایک میں پناہ لے لے، اسی لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں اور علم دین حاصل کریں۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نماز کے آخر میں دجال کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد پہلے یہ دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة محیای ومماتی ومن فتنة مسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ چلیے تو آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو اور میں آپ سب کو اس میں یہ بتاؤں گی کہ دجال کو کون مارے گا اور اس سے ہمیں کون بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے۔